ناظرین، مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے اور یہ واحد ملک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ اہل مصر کے حسن و جمال کے چرچے صدیوں سے مشہور ہیں اور مصر کی سحر انگیز تاریخ ملکہ کلیوپاترا کے بغیر ادھوری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکہ کلیوپاترا کی دلچسپ زندگی کے بارے میں آپ کو روشناس کرائیں گے۔ ملکہ کلیوپاترا نے کس طرح اپنے دو سگے بھائیوں سے جنسی تعلقات قائم کیے اور ان سے مصر کی سلطنت ہتھیائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے اختتام پر قدیم مصری عورتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ ناجائز جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد پریگنینسی سے بچنے کے لیے اپنی شرمگاہ میں کیا چیز ڈالا کرتی تھی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، ملکہ کلیوپاترا مصری سلطنت کی آخری ملکہ تھی جس نے سن 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور اس کا تعلق بطلیموس خاندان سے تھا۔ اس خاندان نے مصر میں 300 سالوں تک حکمرانی کی اور مصر کے زیادہ تر حکمرانوں کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ قدیم مصری تاریخ میں کلیوپاترا نام کی 7 ملکہ گزری ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت 7ویں ملکہ نے حاصل کی، جس کی وجہ اس کا بے پناہ حسن، پروکار شخصیت اور اس کی عیاش زندگی تھی۔ ناظرین، قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا۔ تاریخ میں کلیوپاترا کے متعلق کئی کہانیاں ملتی ہیں۔ قدیم مصری مملکت میں تمام بادشاہ خود کو فرعون کہلواتے تھے اور روایات کے مطابق بادشاہ اپنی سگی بہن سے شادی کرتا تھا۔ کلیوپاترا کے 2 بھائی تھے، ایک اس سے بڑا اور ایک اس سے چھوٹا۔ وہ دونوں 13 اور 14 فرعون کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 51 قبل مسیح میں باپ کے مرنے کے بعد کلیوپاترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی 11 سالہ بہن کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ بڑے بھائی کی موت کے بعد چھوٹے بھائی نے تخت و تاج سنبھالا اور اس نے بھی اپنی روایت کے مطابق اپنی اسی بہن کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ اب کلیوپاترا کی عمر 18 سال تھی اور وہ اپنی بھرپور جوانی میں قدم رکھ چکی تھی، مگر اس کا شوہر 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں جنسی کھلونا بن کر زیادتی کا نشانہ بن جانے والی کلیوپاترا کے لیے 13 سالہ خاوند اس کی جنسی طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی رفاقت نے ملکہ کلیوپاترا کو جنسی تسکین کی تلاش میں ایک ایسی جنسی ہوس کی پجاری بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک اپنی جنسی ہوس اور عیاشی کو نہ چھوڑا۔ کمسن شاہ بطلیموس، جو بیک وقت اس کا چھوٹا بھائی اور شوہر بھی تھا، اس نے اپنی حکومت کے تیسرے سال دیگر امراء سلطنت کے بھڑکانے پر اس کے بھائی نے یعنی شوہر نے سلطنت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ملکہ کلیوپاترا کو جلا وطن کر دیا اور یوں وہ مصر چھوڑ کر ملک شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپاترا نے شام جا کر اپنی سلطنت کو واپس ہتھیانے کے لیے فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہو تب تک وہ مصر کی حکومت واپس نہیں حاصل کر سکتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس وقت کی سب سے بڑی جنگی قوت یعنی روم کے شہنشاہ جولی سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپاترا کے عشق اور ہوس کا شکار بھی روم کا یہ شہنشاہ جولی سیزر ہی تھا۔ جولی سیزر پہلا اس کے بھائی یعنی اس کے شوہر کی شادی کے لیے مصر آیا تھا اور کلیوپاترا کے سحر انگیز حسن کا دیوانہ ہو کر 2 سال تک مصر میں ہی مقیم رہا۔ کلیوپاترا جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور چلاک بھی تھی، اس کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جولی سیزر اس کے حسن و جمال کا عاشق ہے، اس لیے کلیوپاترا بھی کسی صورت جولی سیزر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ لہٰذا اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے جولی سیزر تک پہنچا دیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جولی سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے حوالے کر دیتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا، مگر کلیوپاترا کو اپنے حسن اور جولی سیزر کی ہوس پر اتنا یقین تھا کہ اس نے یہ آخری پتہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جولی سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس کے سامنے کلیوپاترا برآمد ہوئی تو اس نے کلیوپاترا کی طرف دیکھ کر کہکا لگایا۔ کلیوپاترا کی توقع کے عین مطابق جولی سیزر اس کے حسن کا اسیر ہو گیا اور اس نے کلیوپاترا کے بھائی کے مقابلے میں کلیوپاترا کی حمایت کا اعلان کر دیا
اور یوں کلوپترا نے جولی سیزر کا استعمال کر کے اپنے بھائی یعنی اپنے شوہر کو قتل کروا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہیں تھی۔ ناظرین، بکلی موز کے فرعون یعنی کلوپترا کے بھائی کی موت کے بعد کلوپترا نے خاندانی فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ حکومتی معاملات کے بعد وہ جولی سیزر کو ملنے روم پہنچی اور اس کے دل کی رانی بن گئی۔ جولی سیزر نے اپنے سب سے بڑے دشمن جنرل پومپائی کو شکست دے کر تخت روم سنبھالا تو ملکہ کلوپترا اس کی قربت اور دیگر عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصری سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اس دوران روم کے شہنشاہ جولی سیزر کو اپنی ہی ایک دوست نے قتل کر دیا تو ملکہ کلوپترا نے اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے ایک نیا شکار ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے جولی سیزر کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتھنی سے ناجائز تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مارک اینتھنی نے بھی خوشی سے ملکہ کلوپترا کو اپنی دلہن بنا لیا۔ کلوپترا اور اینتھنی کا یہ تعلق کچھ عرصہ بعد دونوں کے درمیان جنگ و جدل کا سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی ملکہ کلوپترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ کلوپترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہگاہ میں جا کر چھپ گئی اور اس دوران اس نے اینتھنی کے ایک دشمن سے بھی عشق لڑا کر اسے اپنے ساتھ ملانا چاہا مگر ناکام رہی۔ ہوس کی نئی آرزو میں اس نے جو اینتھنی کے ساتھ بے وفائی کا کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف اینتھنی ہی نہیں بلکہ کلوپترا کی بھی عبرتناک موت کا سبب بنا۔ ناظرین، تاریخ دانوں کے مطابق اس نے اپنی ایک خدامہ کے ذریعے یہ اینتھنی کو یہ جھوٹی خبر پہنچائی کہ کلوپترا نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ عشق میں مبتلا اینتھنی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتھنی کی خودکشی کی خبر سن کر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپترا نے خود کو زہریلے مصری کوبرا سے ڈسوا کر خودکشی کر لی اور تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو مصری تہذیب کے کچھ دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر اور دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ناظرین، پیار اور محبت کے معاملے میں مصر کے لوگ بہت عاشق مزاج ہوا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلق بنانا مصر کی ایک بہت بڑی روایت رہی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی مصر کا ماحول کافی اوپن مائنڈڈ ہوا کرتا تھا، جسے جو پسند ہو اس کے ساتھ ناجائز تعلق بنا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ اور بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلق کوئی بڑی بات نہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انوانٹڈ پریگنینسی کی وجہ سے ناجائز بچوں کی پیدائش میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ لیکن یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں کے لوگوں نے اسے روکنے کے لیے ہزاروں سال پہلے ایک ترکیب نکالی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے ایک ایسا پیسٹ بنایا جو پریگنینسی کو روکنے میں مفید ثابت ہوا۔ ان لوگوں نے 3 چیزوں کو ملا کر یہ پیسٹ بنایا، جس میں شہد، مٹی کی لیب اور مگرمچھ کا گوبر شامل تھا۔ یہ لوگ ان 3 چیزوں کو ملا کر ایک ایسا پیسٹ تیار کرتے تھے جس کا سراغ آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی نہ لگا پائی۔ یہ پیسٹ لگا کر عورتیں مردوں سے ناجائز تعلق بنایا کرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس پیسٹ سے لڑکیاں انوانٹڈ پریگنینسی کو روکنے میں کامیاب بھی ہو جاتی تھی۔ دوستو، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے بنا سائنس کے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور ہماری کاوشوں کا صلہ لائک کے بٹن کو دباتے ہوئے کریں۔